السلام علیکم فرینڈس، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کی آج کے ایپیسوڈ میں اس بات کی وضاحت ہو گئی ہے کہ بیبی باجی کی ڈیتھ نہیں ہوئی اور وہ میت بیبی باجی کی نہیں بلکہ ایک اور اولاد کی ٹھکرائی ہوئی بے بس ماں کی تھی۔ اگر بیبی باجی کی موت ہو جاتی تو ڈرامہ شائقین جو کہ بیبی باجی کی بہوؤں کے برے اور عبرتناک انجام دیکھنے کے خواہش مند ہیں ان کو بہت دکھ ہوتا۔ اور فرینڈس، جس وقت ولید نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ میت کے چہرے سے کپڑا اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا اور اسی وقت بیبی باجی نے ولید کو پکارا اور ولید نے جس طرح دوڑ کر اپنی ماں کو گلے لگایا، وہ منظر بہت ہی ایموشنل تھا۔ اور جس طرح ولید اپنی ماں کے گلے مل کے پہلے رویا اور ساتھ ہی ماں کو زندہ سلامت دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو فرینڈز اس جذباتی سین کو دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ولید اپنی ماں کو لے کے گھر آتا ہے اور عذرا کا بھی بانڈا پھوٹ جاتا ہے کہ کس طرح اس نے اپنی بیمار اور ضعیف ساس کو دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، اور عذرا کو بھی جمال نے ویسے ہی دھکے دے کر گھر سے نکالا جس طرح اس نے بیبی باجی کو دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ مگر یہاں بھی جمال نے اپنی اچھی تربیت کی لاج رکھی اور عذرا کو روڈ پہ اکیلا چھوڑ کر جانے کے بجائے اس کی ماں کے گھر چھوڑ آیا، اور عذرا جو کہ اپنے بھابھی اور ماں کو بھی ہر وقت تانے دے دے کر تنگ کرتی تھی، اب جمال نے اسے انہی کے در پہ جا کے پھینک دیا، تو عذرا کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ فرینڈز، آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جب بیبی باجی کو پتہ چلتا ہے کہ جمال نے عذرا کو گھر سے نکال باہر کیا ہے تو وہ جمال سے کہیں گی کہ عذرا کو واپس لے آئے، کیونکہ وہ اس کے بچوں کی ماں ہے اور ماں کے بغیر بچے اداس ہو جاتے ہیں۔ مگر جمال عذرا کو واپس لانے سے انکار کر دے گا کیونکہ وہ خود کو گلٹی فیل کرے گا کہ وہ اپنی ماں کی طرف سے اتنا بے خبر کیوں ہو گیا تھا۔ اور جب بیبی باجی ولید سے کہیں گی کہ جمال نے تو ضد ہی پکڑ لی ہے کہ وہ عذرا کو واپس نہیں لائے گا گھر، تو ولید جس کو اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کا اپنی ماں کے ساتھ ناروا سلوک کرنے کا بہت دکھ ہوتا ہے، وہ کہے گا کہ اچھا ہے کہ نہیں لا رہے اور ان کو لانا بھی نہیں چاہیے۔ دوسری طرف فرحت، جس نے واصف کو ملک سے باہر جاتے وقت ماں اور بھائیوں سے ملنے سے روکا تھا، اس کو جب جمال کا عذرا کو گھر سے باہر نکالنے کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ بہت خوش ہوگی اور بیبی باجی سے جھوٹی ہمدردی جتانے جمال کے گھر آئے گی۔ تو ولید واصف سے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہے گا کہ واصف بھائی کو تو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ اپنی ماں سے مل کر باہر چلا جاتا۔ تو فرحت واصف کی طرفداری کرتے ہوئے کہے گی کہ آفس والوں نے جلدی بلا لیا تھا اس لیے مل کر نہیں جا سکا۔ فرحت کی باتیں سن کر ولید کو غصہ آ جائے گا اور وہ کہے گا کہ آپ کو صفائیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی وضاحت کرنے کی، نہ آپ سے کسی نے وضاحت مانگی ہے۔ اور جب اسما نصیر کو رخشی اور اس کی ماں کے ساتھ دیکھے گی تو وہ بیبی باجی، ولید اور جمال کو رخشی اور نصیر کی شادی کے بارے میں بتا دے گی اور ساتھ یہ بھی بتا دے گی کہ اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نصیر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، جس پہ جمال اسے تسلی دیتے ہوئے کہے گا کہ نصیر کے ساتھ رہنا یا نہ رہنا تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، مگر یہ یاد رکھنا کہ تم اس گھر کا اور اس خاندان کا حصہ ہمیشہ رہو گی۔ دوسری طرف نصیر بھی اسما کے خود اعتمادی اور اس کو چھوڑنے کے فیصلے سے بہت تل ملا رہا ہوگا۔ وہ تو ہمیشہ اسما کو اپنے پاؤں کی جوتی بنا کر رکھنا چاہتا تھا اور اب اسما کے خلا لینے کے فیصلے سے اس کو آگ لگ جائے گی اور وہ اسما کو دھمکاتے ہوئے کہے گا کہ عدالت میں اتنا لمبا کیس چلاؤں گا کہ پیشیاں بھگتتے رہ جاؤ گی۔ مگر اسما بھی اس کی کسی دھمکی سے نہیں ڈرے گی، وہ بھی دو بدو نصیر کو جواب دیتے ہوئے کہے گی کہ شادی سے لے کر اب تک آپ کے سامنے پیشیاں ہی بھگتتی رہی ہوں، عدالت میں بھی بھگت لوں گی۔ اس پہ نصیر اسما پہ ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا اور اس کو دھکا دے کے اپنے سے دور گرانے کی کوشش کرے گا۔ بیبی باجی بھی نصیر کی رخشی سے دوسری شادی کی بات سن کر پریشان ہو جائیں گی اور جمال سے کہیں گی کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ نصیر کے سامنے رخشی اور اس کی ماں کی اصلیت آ جائے۔ فرینڈز، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا رخشی اور اس کی ماں کی اصلیت نصیر کے سامنے شادی سے پہلے آ جائے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔